ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ میری آج کی سپیچ بلا عنوان ہے۔ میں اس کا عنوان آپ لوگوں پہ چھوڑتا ہوں۔ آپ میں سے جو بھی اس کا بہترین عنوان تجویز کرے گا اسے میں اپنی طرف سے انعام دوں گا۔ اگر اس عنوان کو ایک سے زیادہ لوگوں نے تجویز کیا ہوگا تو پھر ہم اس کا فیصلہ قرعہ اندازی سے کریں گے۔ تو سپیچ شروع کرتے ہیں۔ ڈیئر آڈینس، ہمارے معاشرے کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص دوسرے کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، دوسرے کو بدلنا چاہتا ہے، مگر کوئی شخص نہ تو خود کی اصلاح کرتا ہے اور نہ ہی خود کو بدلنا چاہتا ہے۔ ان فیکٹ، اگر ہر شخص دوسرے کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی بجائے پہلے اپنی اصلاح کر لے، پھر دوسرے کی اصلاح کی جانب متوجہ ہو، تو معاشرے میں واضح تبدیلی رونما ہو سکتی ہے۔ جناب، خود کو بدلیے، یہ ہیں وہ الفاظ جو ہم ہر روز کسی نہ کسی کے منہ سے کسی دوسرے کے لیے سنتے ہیں۔ شاید آپ نے بھی سنے ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، وہ بات کیوں کہتے ہو جس پہ آپ خود عمل نہیں کرتے۔ نصیحت کی بات ہے، مگر نصیحت بھی عقل اور شعور والے ہی قبول کرتے ہیں۔ ڈیئر آڈینس، ساری خرابی ادھر سے ہی شروع ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کہ ہمارے معاشرے میں ہر بے عمل شخص، آئی رپیٹ، ہر بے عمل شخص خود کو عالم فاضل جان کر دوسروں کو نصیحت کرتا نظر آتا ہے۔ وہ دوسروں کو بدلنے کی بات کرتا ہے، لیکن خود کو بدلنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہوتا۔ ڈیئر آڈینس، چیئرٹی begins ایٹ ہوم مینس اول خویش بعد درویش۔ مطلب یہ ہوا کہ انسان کو نیکی اور بھلائی کا کام گھر سے شروع کرنا چاہیے، مگر ہمارے معاشرے میں بالکل اس کے اپوزٹ ہوتا ہے، اور انسان سب کچھ جانتے بوجھتے بھی اس پر عمل کرنے سے گریزاں اور جہالت و غفلت کا شکار نظر آتا ہے۔ یعنی دوسروں کو نصیحت خود میاں فضیحت۔ فرمان علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، علم مومن کی گمگشتہ میراث ہے، جہاں سے بھی ملے لے لو، کیونکہ مالا جتنی بار ٹوٹتی ہے موتی چن لیے جاتے ہیں۔ مگر ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ کیا ہم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ ہماری قوم، ہمارے معاشرے کا موجودہ طرز عمل اس کا واضح عکاس ہے، اس کا واضح ثبوت ہے۔ کووڈ-19 سے بچاؤ کے لیے اگر سیفٹی پریکاشنز اور سیفٹی میجرز کو صحیح معنوں میں اگر کہیں اپنایا گیا، کہیں اڈاپٹ کیا گیا، تو وہ ہمارے تعلیمی ادارے تھے۔ مگر اس کے باوجود سب سے پہلے ہم لوگوں نے تعلیمی ادارے ہی بند کیے، اور سب سے آخر میں کھولے، جب اس کے برعکس ایڈوانسڈ کنٹریز جہاں اس وائرس نے سب سے زیادہ تباہی مچائی، مثلا اٹلی، اسپین، انگلینڈ، جرمنی، امریکہ ایٹسٹرا، وہاں تعلیمی ادارے سب سے بعد میں بند ہوتے ہیں، اور وائرس کی شدت میں کمی آنے کے بعد سب سے پہلے تعلیمی ادارے کھولے جاتے ہیں۔ جو قومیں تعلیم کو اہمیت دیتی ہیں، ان کی ترجیح میں تعلیم ٹاپ پریارٹی ہوتی ہے۔ تو فرق خود ہی ملاحظہ کر لیں، آج وہ اقوام کہاں کھڑی ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ڈیئر آڈینس، ہمارا یہ بھی المیہ ہے کہ ہمارے ہاں پالیسی میکرز ایئر کنڈیشنڈ رومز میں بیٹھ کر عوام کی قسمت، عوام کی تقدیر، طلباء کے مستقبل، طلباء کی تعلیم کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں، جو اکثر گراؤنڈ ریالٹیز یعنی زمینی حقائق سے کوئی مطابقت نہیں رکھتے ہوتے۔ مثلا سندھ اور پنجاب میں جون جولائی میں پارا اگر 42 سے 45 کے درمیان بھی ہو تو اس کی حدت یعنی کہ اس کی تپش، اس کی گرمی 50 اور 52 سے کسی طور کم محسوس نہیں ہوتی ہے، اور یہاں تو زیادہ، یہاں تو پارا آلموسٹ 50 ڈگری کو ٹچ کر رہا ہوتا ہے، یعنی 50 ڈگری کو چھو رہا ہوتا ہے۔ ایسے میں شدید حبس اور گرمی ناقابل برداشت ہوتی ہے۔
اس شدید موسم میں تعلیمی ادارے کھولنا، بچوں کے ایگزامز کی ڈیٹ شیٹ جاری کرنا کوئی عقل مندی کا کام نہیں ہے، بلکہ بچوں کی زندگیوں کو داؤ پہ لگانے والی بات ہے۔ جب تعلیمی ادارے کھولے جانے چاہیے تھے، انہوں نے بند کر دیے، اور جب بند ہونے چاہیے تھے، انہوں نے کھول دیے۔ بچے گرمی سے مرتے ہیں تو مریں، ان کا کیا جائے۔ جہاں پر آپ نے تعلیمی ادارے دسمبر جنوری یعنی موسم سرما میں بلا وجہ بند کر دیے تھے، تو آپ اب 2 مہینے کے لیے مزید بند رہنے دیتے تو کوئی قیامت تھوڑی آ جانی تھی۔ ڈیئر آڈینس، بچہ جب جولائی کے حبس زدہ موسم میں کمرہ امتحان میں بیٹھ کر پیپر دے رہا ہوگا تو اسے اپنا پسینہ پوچھنے سے فرصت نہیں ہوگی، پیپر وہ خاک کرے گا۔ ان فیکٹ جس نے کبھی خود تکلیف نہ دیکھی ہو، وہ کسی دوسرے کی تکلیف کا کیا احساس کرے گا۔ وائرس سے بچوں کو بچانے کا ڈھونگ رچاتے رچاتے اب شدید گرمی سے بچوں کو بیمار کرنے پہ تل گئے ہیں۔ اسکول کھلنے کے اگلے ہی روز پنجاب میں اس کی ہلکی سی جھلک دیکھی بھی گئی، جب بہت بڑی تعداد میں بچے بیمار ہوئے تو ہمارے وزیر تعلیم بھاگم بھاگ اسکولوں کی ٹائمنگز میں تبدیلی کرنے چلے، جو کہ 7:30 سے 11:30 بجے تک رکھی گئی ہے اب۔ تو کیا ان کو پہلے پتہ نہیں تھا کہ مہینے کون سے چل رہے ہیں؟ ایک اور تلخ حقیقت یہ ہے ہماری بے حسی کی۔ آئی ریپیٹ اٹ، ایک اور تلخ حقیقت یہ ہے ہماری بے حسی کی کہ ہمارے ملک میں اکثر پرائیویٹ اسکولز یا اکثر نجی اسکولز کی بلڈنگز قطعاً اس قابل نہیں ہوتی کہ وہاں اسکول کھولا جا سکے، مگر یہاں سب چلتا ہے۔ ایسے ڈربانما اسکولوں میں جون جولائی میں حبس زدہ موسم میں چند گھنٹوں کے لیے بچوں کو بھیجنا بھی جیل میں بند کرنے کے مترادف ہے، لیکن ہمارے ملک میں سب چلتا ہے۔ بڑے سے بڑا حادثہ بھی ہو جائے، ہماری اشرافیہ، ہمارے پالیسی میکرز کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ پچھلے چند سالوں میں بدترین ٹرین حادثات اس بات کا واضح ثبوت ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہوا وہ استعفوں کی باتوں کا جو ہم بات بات پر کہا کرتے تھے، ریزائن دے دو، ریزائن دے دو؟ تو کیا جب اپنے آپ اوپر پڑی ہے تو وہ ریزائن کا ورڈ ہم بالکل یکسر ہی بھول چکے ہیں؟ یہ ہمارے ڈبل سٹینڈرڈ ہیں کہ جب ہم اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو ہمارے راگ کچھ اور ہوتے ہیں، ہمارے سلوگنز کچھ اور ہوتے ہیں، اور جب ہم خود اقتدار میں آتے ہیں اور اقتدار میں آ کے ہم وہی ڈفلی بجانا شروع کرتے ہیں تو تب ہم جو ہے بالکل گونگے اور بہرے اور اندھے بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں۔ ڈیئر آڈینس، لیڈرز کا پتہ بحرانوں میں لگتا ہے کہ لیڈرز مشکل وقت میں قوم کو لیڈ کرتے ہیں، مگر ہمارے ہاں لیڈرز الا ماشاء اللہ اب تو ان کی صلاحیتیں کسی سے ڈکی چھپی نہیں رہیں۔ چند دن پہلے بجٹ اجلاس کے دوران ان کی تہذیب و شائستگی کا مظاہرہ پوری قوم نے دیکھا اور میڈیا کے توسط سے پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے۔ وار اسلام کے نام پر وجود میں آنے والے ملک کے عوامی نمائندوں، خوب ملک و قوم کا نام روشن کر رہے ہیں آپ۔ قائد اعظم کی روح کو بھی بڑی تسکین مل رہی ہوگی۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہوتا ہے، لیکن ہم اس اختلاف کو دشمنی کا رنگ دے دیتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر بات ٹھیک کی جا رہی ہے، قطع نظر اس کے کہ کہنے والا کون ہے، اسے تسلیم کیا جانا چاہیے، اور مخالفت برائے مخالفت کسی صورت نہیں ہونی چاہیے کہ اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ ڈیئر آڈینس، معاشرے کی اصلاح اور بہتری کے لیے ہم سب کو اپنے ذاتی مفادات کی سطح سے اوپر اٹھنا ہوگا، صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنا ہوگا، حق اور سچ کی سربلندی کے لیے خلوص نیت اور صدق دل سے ذاتی مفادات ذاتیات کی سطح سے بالاتر ہو کر مل جل کر کام کرنا ہوگا اور آگے بڑھنا ہوگا۔ ان فیکٹ بحیثیت قوم ہم سب کو اپنا طرز عمل بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو اپنے اندر جھانکنا ہوگا۔
अपने आप से सच बोलना होगा, अपने जैसे दूसरे इंसानों से सच बोलना होगा। याद रहे, झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है। झूठ इंसान को ना सिर्फ आपकी अपनी नज़र में बल्कि दूसरों की नज़र में, आपके हल्का अहबाब और अल्लाह और रसूल की नज़र में भी गिरा देता है। झूठ से आज तक किसी कौम ने फलाह नहीं पाई, जबकि बहसीत कौम झूठ हमारा मजाज बन चुका है। तो फलाह कहाँ से मिलेगी हमें? झूठ हमारे यहाँ फैशन के तौर पे बोला जाता है, बग़ैर किसी वजह के बोला जाता है। मसलन रोज़मर्रा ज़िंदगी पे नज़र दौड़ाइए, हर चीज़ आपको झूठ के पर्दों में लिपटी हुई नज़र आएगी। क्या सियासत, क्या हुकूमत, क्या मुआशरत, क्या सरकार, क्या कारोबार, क्या ठेकेदार, क्या अदालत, क्या सहाफ़त, क्या वकालत, क्या इंसान, क्या हुक्मरान, क्या अवाम, क्या लीडरान, क्या इदारे, क्या निजी, क्या सरकारी। गर्ज हर जगह झूठ ने पंजे गाड़े हुए हैं। बड़ी दर्दनाक दास्तान है। यहाँ तांदनी तानी की तानी टूटी हुई है। एक तंद हो तो बंदा गांठ ले, मगर पूरी तानी को कोई किस तरह से गांठेगा? ऐसे ही थोड़ी शेरशाह सूरी ने कह दिया था कि ये लोग, बर्रे-सगीर के लोगों के बारे में उसने कहा था कि ये लोग इतने करप्ट हैं, मेरा दिल करता है इनको उठाकर समुंदर में फेंक दूं और वस्ते एशिया से लोगों को लाकर इस खित्ते को आबाद करूं। आज हमने अपने किरदार से उनकी कही हुई बात को हरफ ब हरफ सच साबित कर दिया है। वाकया करप्शन में हमारा कोई सानी नहीं। लीडरान हों या आवाम, करप्शन की ऐसी इस्तिलाहें ईजाद करते हैं कि ज़हीन से ज़हीन इंसान भी सर पकड़कर बैठ जाता है। इनकी करप्शन पर दीवान की दीवान लिखे जा सकते हैं। डियर ऑडियंस, इंडिया में तो फिर करप्शन पर फिल्में बनती हैं। करप्ट लोगों को वहाँ पर जलील किया जाता है, मगर हमारे यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, जहाँ पर कोई करप्शन पर फिल्म बनाने की जुर्रत नहीं कर सकता कि ये सेंसर कर देते हैं। एक प्रोड्यूसर ने बेचारे ने करप्शन पर फिल्म बनाई थी, उसकी फिल्म इन्होंने डब्बों में बंद करवा दी। वो आज तक जो है ऑन एयर नहीं जा सकी। वो आज तक सिनेमाघरों की जीनत नहीं बन सकी। हमारे मुआशरे का एक अलमिया ये भी है कि जायज़ काम भी बग़ैर सिफारिश और पैसों के नहीं होता। डियर ऑडियंस, जारी है, बाकी आप अगली वीडियो में मुलाहज़ा कीजिएगा। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।